کسی مولوی کے کہنے پہ آ کے حضرت علی کو رضی اللہ نہ کہنا. تمہارے پاس چوتھا خلیفہ حضرت علی ہے، اسے علیہ السلام کہا کرو، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے بھی ایک ہی علیہ السلام. اللہ جانے آپ کیا سن کے بولتے ہیں. ہمارے پاس تو علی کے بعد بھی کئی علیہ السلام، آپ کے پاس ہے ایک علیہ السلام. تو ایک علیہ السلام تو آپ اپنا سنبھال کے رکھیں نا. کیا کہنے آپ کے شیعوں کی دشمنی میں علی جیسے علیہ السلام سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کے پاس علی ہے، علی علیہ السلام ہے. مولانا کوثر نیازی ایک اہل سنت کے عظیم مولانا تھے. وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، وہ تب تقریریں بھی کرتے تھے، بڑے اچھے خطیب تھے. وہ جب صحابہ کا نام آتا تھا تو رضی اللہ لکھتے تھے، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے. کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم. ایک دفعہ شاگردوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت عقائد پہ، وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت عقائد پہ. اگر اہل سنت عقیدے پہ ہے تو پھر یہ علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یا اسے کہو کہ حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے، یا باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے. کوثر نیازی کا جواب سنیے گا، جواب آپ کے عقیدوں کو تازہ کر دے گا. فضل بھائی جملہ دیا کوثر نیازی نے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کوثر نیازی نے کہا کل تقریر میں یہ بات واضح کر دوں گا کہ میں علی کو کرم اللہ کیوں کہتا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اس نے کہا میرے سنی بھائیوں میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں، صحابہ میں سے واحد علی ہی تو ہے جس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا، جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں. تو جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں، پھر وہ رضی اللہ نہیں، وہ کرم اللہ. رضی اللہ ایک دعا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، ہو جا. اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں کہ ایک کام مولوی کر دے. آل محمد میں سے کوئی ایک ایسا دکھائے جن سے اللہ کبھی ناراض ہوا. تو میں نے تو کل ملتان اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر مولوی چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مرضی سے رضی اللہ مانے تو ایک کام ہم کرتے، ایک قدم ہم آگے بڑھتے، ایک قدم آپ آگے بڑھے. اطاعت تو اسی چیز کا نام ہے نا جی. قربانی ایک ہم دیتے ہیں، ایک آپ دے دیں. ہم آپ کے مرضی کے رضی اللہ مان لیتے ہیں، آپ ہماری مرضی کے لعنت اللہ مان لیں. آپ میری تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ پھر اللہ جن پہ اللہ صرف اللہ راضی تو نہیں ہو رہا، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں تو لعنت بھی کر رہا ہوں. ہم شیعہ بعد از رسول امامت کے قائل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد منبر کا وارث سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی معصوم ہے اور معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، قرآن کی جگہ پہ قرآن آتا ہے. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے نبی تک پہنچنے کے لیے 3 رستے ہیں جن رستوں سے نبی تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک صحابہ کا رستہ، ایک ازواج یعنی نبی کی بیویوں والا رستہ، ایک اہل بیت. یہ 3 کردار تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی آسان سلیس باتیں کر رہے ہیں. یہ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. یہ نبی کی زندگی یہاں صحابہ بتا سکتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت کھولتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی تھی، لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں، وضاحت نہیں کی. خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے بالناس تک نماز کا طریقہ کہیں پہ نہیں لکھا. کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اتنی پڑھنی ہے، مغرب اتنی پڑھنی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہے؟ نبی نے. نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے، وہ صحابہ ہیں. یا یہ بتائیں گے
یا نبی کی بیویاں بتائیں گی یا اہل بیت بتائیں گے؟ ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے. ہماری، میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے، بڑی سادہ تقریر کر رہا ہوں. ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربع، 4 کتابیں ہمارے ہاں. ان 4 کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے ہیں. علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا. ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ، ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہیں. وہ کہتے دین صحابہ سے لیں، ہم کہتے اہل بیت سے لیں. پنچایت کی صورت میں سندھ والا مجمع فیصلہ کر دے، میں یہیں سے فیصلہ لے کے پنجاب تک پہنچ جاتا ہوں کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا، ہمیں پنجاب میں بھی یہ فیصلہ مان لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں صحابہ سے لیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے لیں. اگر ہم اہل بیت سے نہیں لیتے، ہم صحابہ سے لے لیتے ہیں، تو میرا سنی بھائی صحابہ تو ہمیں پورا دین دے ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ صحابہ وہ باتیں بتائیں گے جو نبی نے گھر سے باہر کی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آتے تھے. اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہوا تھا، خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. اگر ہم نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو وہ ہمیں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے اندر ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں کہا خبردار گھر سے باہر نہیں آنا. صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دیتا، بیویوں کو خدا باہر نہیں جانے دیتا. مجبوری ہماری اہل بیت ہے. نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ فرش پہ ہوتے تھے. نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانتوں پہ ہوتے تھے. جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ صحابہ سے دین لیا ہی نہیں جا سکتا. صحابہ کے دیے ہوئے دین میں غلطی کی گنجائش ہے. ہاں، کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. عزت ہے، عزت کرو، اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی. میں نے تقریر شروع کی، میں نے مجلس شروع کی، جب میں آگے بیٹھا مجمع اتنا زیادہ نہیں تھا. میری تقریر کے دوران بندے آئے، 15 منٹ بعد آئے، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی 30 منٹ بعد. اب جو 30-40 منٹ بعد بندہ آیا، اسے یہ تو نہیں پتا کہ میں نے پہلے 40 منٹ کیا پڑھا. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جو 40 منٹ بعد آیا اسے میری پچھلی 40 منٹ کی تقریر ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو میرا سنی بھائی، ہم صحابہ سے دین کیسے لیں؟ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا. اب وہ ہمیں اگلا دین تو دے سکتے، پچھلا تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے جی آپ علی سے کیوں لیتے ہیں؟ ہاں میں وجہ بتاؤں ہم علی سے کیوں لیتے. علی نے آنکھ کھولی، نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی، علی کی گود تھی. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے جدا نہیں ہوا. بغیر صحابہ کی اب عزت کر سکتے ہیں، صحابہ سے دین نہیں لے سکتے. متوجہ ہے بات کی جانب؟ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلے جی. بات یہ کہ نتیجے پہ پہنچے اور میں آپ کو سلام کروں، آنے کا مقصد پورا ہو کہ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں اسی مجمع کی مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اعلان کروں کہ جو میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے، میرا مجمع میں سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ واپس سنائے. کیا بات ہے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے میں آج چلا جاتا ہوں، میں 15 دن بعد واپس آؤں گا، سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ میرا اکٹھا کرے اور میری 1 گھنٹے کی تقریر مجھے واپس کرے، پھر بھی نہیں ہو سکتا. تقریر میں نے 1 گھنٹہ کی، ابھی کی، اور آپ ابھی بھول گئے. اب نتیجہ دو، مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر سندھ میں اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ غلط کر سکتے ہیں، اگر آپ میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا اس دور میں غلطی نہیں تھی؟
اس دور میں تو تعلیم بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس بھی ہے، جدت بھی ہے، پھر بھی یاد نہیں ہو رہا۔ تو وہ دور تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے، کھجوریں کھانے والے لوگ تھے، لمحہ لمحہ تلواریں نکال کے لڑنے والے لوگ تھے۔ چند دن پہلے انہوں نے بت چھوڑے تھے، ان کو نبی کی اتنی حکمت والی باتیں کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ اہل بیت کے ہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے، غیر معصوم سے ہم دین لیتے نہیں۔ غیر معصوم غلطی کرے گا، اس کی بات غلط ہوگی، ہمارا دین غلط ہو جائے گا۔ یہ دین غلط ہاتھوں سے لیے ہوا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھے نماز پڑھنے کے لیے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے کھولے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ رسول والا ہے۔ جس نے یہاں رکھے وہ کہتا رسول ایسے پڑھتے تھے، دوسرا کہتا نہیں ایسے پڑھتے تھے، تیسرا کہتا ایسے پڑھتے تھے، ایک کہتا ایسے پڑھتے تھے۔ ذمہ دار بندوں سے، پنچایتی بندوں سے بات کرنے لگا، جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا۔ آپ کن لوگوں سے ولایت علی منوا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو غدیر کا خطبہ یاد کروا رہے ہیں جن کو نبی کی نماز کا طریقہ ہی بھول گئے۔ 5 دفعہ دن میں مسلسل بندوں کے سامنے نماز پڑھی، بندوں کو وہی نہیں پتا کیسے پڑھی تھی۔ جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس کے سر پہ قرآن رکھ۔ تجھے کیسے پتا چلا نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ میرے امام نے بتایا۔ دوسرے کا امام کہتا نہیں یہاں رکھتے تھے، میرے امام کہتا یہاں رکھتے تھے، تیسرا کہتا میرا امام کہتا یہاں رکھتے، ہم کہتے ہمارا امام کہتا کھول کے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ جو فرق ہے یہ شیعہ سنی کا فرق نہیں، اماموں کا فرق ہے۔ تو لڑائی ختم ہو گئی، اس میں بندوق کلاشنکوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تو پتا کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ امام کا پتا کر لیتے، جس کا امام ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کا دین ٹھیک ہے۔ دین ہم نے لینا تھا امام سے، اس لیے اللہ نے بھی سارا انتظام مکمل کیا ہے۔ اس کا قیامت والے دن میں نے بندے نبیوں کے پیچھے نہیں اٹھانے ہیں، میں اٹھاؤں گا امام کے پیچھے۔ مولوی کے پاس امام اچھا نہیں تھا، اس نے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ اس کا خدا کہتا قیامت والے دن میں تمہیں ماں کے پیچھے اٹھاؤں، اگر ماں کے پیچھے اٹھائے گا تو پھر آدم تو نہ اٹھا، تو جس قوم کا باپ ہی نہ اٹھے، آدم کی تو نہ بات ہی نہ بات، امام اٹھائے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قیامت سے پہلے ایک کمرہ امتحان بنایا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجدیں بناؤ، داڑھی رکھو، جہاد کرو، سب کچھ کرو، قبر میں سے ایک عمل کا بھی جواب نہیں دینا۔ ثابت کر دے مجھے کوئی بندہ، میں مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر میں اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو جو قیامت سے پہلے ایک امتحان ہونا ہے، اس میں کیا پوچھا جانا؟ اس میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج۔ من ربو کا، اللہ ربی، جواب ٹھیک۔ من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ محمد و نبی، جواب ٹھیک۔ من دینوں کا، دین کیا تیرا؟ اسلام و دین ہے، جواب ٹھیک۔ من قبلتوں کا، کعبہ تو قبلہ تھی، جواب ٹھیک۔ من اماموں کا، پنچایت کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں بندے، پنچایتوں میں قرآن کی قسم مان لیتے ہیں، سندھ والوں قرآن ممبر پہ لے آؤ، میرے سر پہ رکھ دو، غازی کا علم میرے ہاتھ پہ دے دو، میں 12 کی امامت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتوں نے قبر میں امام والا سوال پوچھنا ہے۔ اگر کسی بندے کا امام والا جواب غلط ہو گیا، قیامت والے دن اس کے اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے گی ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ امام ہی اچھا نہیں۔
फैसला इमाम की वजह से, जन्नत और दोज़ख का फैसला इमाम की वजह से, अमाल तुलने हैं इमाम की वजह से। फरिश्तों ने कहा बंद करो इसके अमाल वाला रजिस्टर, जब इसका इमाम ही ठीक नहीं। जब वो मिस्त्री को बुलाते हैं ना, मेमार को बुलाते हैं दीवार या घर बनाने के लिए, तो जब वो बुनियाद खड़ी करता है ना, तो उसके हाथ में एक लट्टू सा होता है जिसके साथ एक रस्सी बंधी होती है ना जी। इसके साथ वो क्या काम करता है? वो गुनिया होता है, उसके साथ वो देखता है कि दीवार सीधी है या टेढ़ी है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, उस गुनिये को अरबी में इमाम कहते हैं। इसके साथ पता चलेगा कि अमल वाली दीवार सीधी है कि टेढ़ी है। नमाज इसने पढ़ी है तो इमाम से पूछ के पढ़ी है, तो जब इमाम ही ठीक नहीं, नमाज गलत। रोजा इसने इमाम के कहने पे रखा था ना, तो जब इमाम ही ठीक नहीं, रोजा गलत। ज़कात इसने इमाम के कहने पे दी थी, जब इमाम ही ठीक नहीं। सारा दीन गलत हो जाता है सिर्फ इमाम की वजह से। बंदे कहते जी अमल ठीक होने चाहिए, अल्लाह राजी करे, इमाम की जरूरत ही क्या है? हुर के पास नमाज थी, इमाम नहीं था। हुर के पास रोजा था, इमाम नहीं था। अगर सिर्फ नमाजें बंदों को बचाती थी तो 9 लाख तो नमाज पढ़ रहे थे। उन्हें नमाज ने बचाया क्यों नहीं? इसका मतलब उनके पास नमाज थी, इमाम नहीं था। उनके पास रोजा था, इमाम नहीं था। उनके पास दाढ़ी थी, इमाम नहीं था। उनके पास दीन था, इमाम नहीं था। 72 के पास प्याज थी लेकिन इमाम था। मैं फजाइल पढ़ रहा। बंदों ने हुसैन के इख्तियार समझे ही नहीं। बंदों ने समझ लिया एक जंग हुई थी, एक लड़ाई हुई थी। जंग और लड़ाई तो करबला है ही नहीं। लड़ाइयों का असूल है कि जवान लेके जाओ। हुसैन तो बूढ़े लेके गए, बच्चे लेके गए। हुसैन ने तो जंग वाला कोई कानून रखा ही नहीं। अगर हुसैन की जंग होती तो जिस मौरख ने खैबर खंदक को जंग लिखा था, उसे करबला को जंग करबला क्यों नहीं लिखा? उसे करबला को लिखा वाक़या करबला। मैं फजाइल पढ़ने ले इतना खूबसूरत जुमला मैं आपको हदिया करने लगा हूँ। जुमला मेरे हलक पे आ गया, मौजू के साथ मुत्सिल करके आपको अता करने लगा हूँ। इन दो भाइयों से फजल भाई तैयब शाह जी दुआ लेने के लिए लगाऊं। लोग समझते हैं करबला सहरा है। करबला सहरा नहीं, करबला कारखाना है। सत्र मुकम्मल होने देना। करबला कारखाना है। अगली सत्र मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हुसैन इंसान साज कारीगर है। मौला हुसैन इज्जत दे। शाह अब्दुल लतीफ की और कलंदर की नगरी हो और जुमला जाया कर दें आप। करबला कारखाना है। हुसैन इंसान साज कारीगर है। सतर देने लगा हूं, सिंध वालों वसूल करना। हुसैन इतना बड़ा कारीगर था। हुसैन के पास ऐसा सांचा था, ये इंसान डालता था, अलैहिस्सलाम निकालता। ये सांचा सिर्फ हुसैन इब्ने अली के पास, किसी नबी के पास भी ये सांचा नहीं था। हत्ता के हुसैन के नाना के पास भी जो बैठे वो रज़ी अल्लाह बने थे। बात जहां से शुरू की थी प्रकार घूम के वहां आ गई। हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने सारे हुसैन ने अपने साथियों को हुसैन शनास कर दिया था। हुसैन ने अपने साथियों को हुसैन मजाज कर दिया था। हुसैन ने अपने साथियों को हुसैनियत के दायरे में ले आया था। वो ऐसे हुसैन मजाज हो गए थे, ऐसे हुसैन मजाज हो गए थे। थोड़ी देर के लिए लोहे को मकनातीस के साथ जोड़ के रखो ना, उसे जुदा करो तो वो भी मकनातीस हो जाता है। उसमें मकनातीस वाली सलाहियत आ जाती है। वो मकनातीस होता नहीं, लेकिन मकनातीस के साथ रहने की वजह से वो मकनातीसियत को जज़ब कर लेता है। ये जो हुसैन के नौकर थे, इन्होंने हुसैन को ऐसा जज़ब कर लिया था।
یہ اتنے حسین مزاج ہو گئے تھے، یہ اتنے مزاج آشنا ہو گئے تھے کہ شب عاشور حسین نے کہا جنت دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا وہ کون سی جنت ہے جو تجھے چھوڑ کے ملتے؟ لوگوں نے حسین سمجھا ہی نہیں، تم نے سمجھا ایک شہزادے کا نام حسین ہے، نہیں کبریا کے راز کو حسین ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں کسی گوٹ کسی دیہات میں اتنے بندے کسی اور نام پہ اکٹھے کر کے دکھاؤ۔ ایک بیماری ایک وائرس آیا، اللہ کے گھر کا طواف رک گیا، نماز رک گئی، عبادتیں رک گئی، نہیں رکی تو حسین کی عزاداری نہیں۔ ماں باپ کو زندگی سے زیادہ پیار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ۔ والدین نے بچے بٹھا دیے گھروں میں، بیٹا سکول نہیں جانا، بیٹا کالج نہیں جانا، بیماری کا خطرہ ہے، موت کا ڈر ہے، حسین کے گھر کا دروازہ کھلا رہا۔ یہ جو تم مجلس میں آتے ہو یہ کسی گاؤں کسی دیہات سے بسیں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ قطعی نہیں ہوتا کہ کوئی بانی مجلس کروائے اور وہ ساتھ والے دیہات میں بسیں بھیجے اعلان کروائے مہربانی کرنا مجلس میں۔ خوشیوں میں لوگ منتیں کروا کے آتے ہیں، حسین کی مجلس میں کھچے آتے ہیں۔ میں تمہیں صرف بیٹا بس خاموش نہ، بس دو جملے مسکراتے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لینا، محرم قریب نا، اگر تم کسی پردیس میں رہتے ہو تمہیں کوئی شیعہ واقف نہ ملے اور یکدم تمہارے کان میں کہیں سے آواز آئے یا حسین، مولا کی قسم بندہ بھاگتا ہے اس طرف۔ یہ تم بے ساختہ حسین کی طرف کیوں کھنچے آتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم آ نہیں رہے، تمہیں کوئی بلا رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ تم نے آج مجلس میں جانا ہے؟ کتنے ہیں جو گھروں کے تالے لگا کے آئے ہیں، کتنے ہیں جو گھر میں بچیوں کو بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے آئے۔ میں نے اس قوم کو دیکھا رات کی تاریکی میں بیٹیاں لے کے بغیر سواری کے سفر کر رہے ہوتے، مجلس ختم ہوتی ہے انہیں تسلی ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی، بیٹیاں بے شک ساتھ ہیں، مولا کوئی سبب لگا دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ اب مجھ سے سوال کرو میں اس کا جواب دوں، اور سندھ میں ماتم کی آواز آنی چاہیے۔ یہ جو تم بے ساختہ بہنیں بیٹیاں لے کے دوڑتے ہو مجلس کی طرف، جملہ غلط پڑھوں آنکھوں سے نہ پڑھا ہو تو بی بی زینب مجھ سے میری آنکھوں کا نور چھین لے، تو ماتم نہ کر سکے تو تو جانے اور شام کی ملکہ جانے۔ تم جو مجلس میں آتے ہو مجلس سے ایک رات پہلے زینب اور سجاد تیرے گھر جاتے ہیں، رو کے کہتے کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، تو نے ہمارے بابا کو رونے کے لیے جانا ہے، تو غریب کو رونے کے لیے جا، تیرے گھر کی ذمہ داری سجاد سنبھال۔ یہ مجلسوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم آئے نہیں، تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مٹی پہ بیٹھ کے جب روتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے یہ گھر اجڑنے کے لائق تھا نہیں اور اجڑ گیا۔ یہ بیبیاں کو جنگلوں میں جانے والی تھیں، مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام علی کی بیٹی کا بازار پڑھ رہے تھے۔ ہم صرف شام کا بازار پڑھ لیتے ہیں، تم سن لیتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہیں ہم شام، نہ سمجھایا جا سکتا ہے شام۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمائے شام میں۔ مولا جگر کہاں پھٹا تھا؟ فرمائے شام میں۔ مولا آنکھیں لہو کار ہوئی تھی؟ فرمائے شام میں۔
میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے ماتم کی صدا آنی چاہیے. سامنے بیٹھے ہوئے صاحب نے کہا مولا اکبر تو کربلا میں مارا گیا تھا، عباس کے بازو تو کربلا میں کٹے تھے، قاسم کے سہرے تو کربلا کی ریت میں اجڑے تھے، تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا، تجھے شام میں تکلیف زیادہ کب ہوئی تھی؟ سجاد رو کہتے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا تھا جب اگلے بدماش رستہ نہیں دے رہے تھے اور پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے اور میری ماں کے سر پہ چادر نہیں. رو کے کہہ رہی تھی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. آدھا رستہ علماء لکھتے ہیں علی کی بیٹی نے بازار کا بیٹھ کے عبور کیا. بیٹھ کے کیوں گزری؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا تھا، بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی. محرم قریب ہے تو میں غریب کا واسطہ غریب بن کے محرم کرنا. آج کے دور کے بچے کہتے ہیں جی گھر میں تو مجلس سنی جا سکتی، لائیو مجلس آ رہی تھی، ٹی وی پہ مجلس لگی ہوئی تھی، ہم نے گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی. بے شک تو گھر میں بیٹھ کے مجلس سن، لیکن زہرا تیرے گھر نہیں آئے گی، زہرا اپنے بیٹے ہی کے گھر آئے گی. کوشش کرنا وہاں جا کے پرسہ دینا جہاں حسین کی ماں بیٹھا ہے. کبھی کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کی مرگ پہ کہا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے فاتح پڑھ لوں گا؟ وہ کہتے نہیں جانا پڑے گا، جائیں گے تو انہیں تسلی ہو جائے گی یہ چل کے آیا ہے. محمد کی بیٹی بارگاہ میں بیٹھ کے محرم کے 10 دن میں تیرا راہ دیکھے گی. ذاکر چھوٹا پڑے بڑا پڑے، ذکر کا احترام کرنا. وہ دور ابھی گزرا نہیں جب ہمارے بزرگ چار پہیاں الٹتے تھے، سروں پہ خاک ڈالتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے. بچیاں اپنے کانوں میں زیور نہیں پہنتی تھی. حسین کو ایسے رویا جاتا تھا جیسے غریب بن کے رونے کا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند رو